السلام علیکم جی، دادا پوتا شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ یہ ہم ایک شمع جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو پیغامات ہیں آپ اس پروگرام میں وہ بھیج کے آڈیو اور ویڈیو فارم کے اندر اس پہ ہو سکتے ہیں، مطمئن ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اس کا رپلائی کرتے ہیں، اپنا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نالج کیا ہے جی، ویسے جو تھوڑی سی زندگی کے 2-4 تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ اپنی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو تعلم ہے یہ اسی عمل کا نام ہے کہ آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ لرننگ جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، لرننگ دونوں کی ہوتی ہے نا جی، ایک سائیڈ کی تو نہیں ہو سکتی۔ میری بھی بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے آپ کے پیغامات سن کے۔ تو آج جو ہے وہ ہم اگلا پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ بھی اگر شریک ہونا چاہیں تو اپنا پیغام آڈیو اور ویڈیو فارم کے اندر ضرور بھیجیں۔ یہ جو لمبے لمبے آپ ہمیں پیغامات بھیج دیتے ہیں وہ پھر ہم نہیں ان کو لے پاتے، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ آج کا پہلا پیغام ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں۔ السلام علیکم دادا جی، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ ابھی جو ہمارے پاس رشین آئل آیا ہے اس کی پیمنٹ یوان میں ہوئی ہے، اور ہوپ فلی چائنا نے ہمیں اس میں بڑا ہیلپ کیا ہوگا رشیا سے ڈیل کرنے میں بھی۔ تو آپ مجھے ٹیکنیکلی یہ بتا دیں کہ اس سے جو ہے وہ ڈالر پہ پریشر کیسے کم ہوا ہوگا، کیونکہ یوان بھی ہم نے ظاہر مارکیٹ سے خریدا ہوگا اور پھر ہم نے اس کو پے کریں گے۔ تو ڈالر کے علاوہ کسی کرنسی میں پے کرنے سے جو ڈالر پہ پریشر ہے اس پہ کیسے امپیکٹ آتا ہے، مجھے ذرا ٹیکنیکلی گائیڈ کیجیے گا، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں، چائنا کے ساتھ پاکستان کا 2 طرفہ تجارت کا معاہدہ ہے۔ ہم یوان میں امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم یوان کماتے ہیں، اور جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو یوان سسپینڈ کرتے ہیں۔ RMB اس کا انٹرنیشنلی ایبریویشن ہے، تو ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو لوگ درہم بھیجتے ہیں یا دینار بھیجتے ہیں یا ریال بھیجتے ہیں ادھر سے، وہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس دینار، درہم اور ریال اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے برابر روپے جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے یا ہمارے عزیزوں کو دیتا ہے جو وہاں سے بھیجے جاتے ہیں، ان کے عوض وہ بینک کے پاس محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر ریزرو کچھ عرصہ پہلے تک، یہ تقریباً عمران خان بلکہ اس سے بھی پہلے دور تک جو تھا وہ صرف ڈالر میں رکھتا تھا، تو باقی کرنسیوں کا کیا کرتا تھا؟ بحرین کے مقام کے اوپر ایک کمپنی تھی جس کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوا تھا پاکستان نے، وہ پاکستان سے باقی کرنسیاں لے جاتی تھی اور انٹرنیشنل ریٹ کے اوپر ان کو ڈالر میں کنورٹ کر کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو واپس کر دیتی تھی، باقی کرنسیاں وہ لے لیتے تھے۔ وہ ٹھیکہ تھا ہمارا۔ اب پتہ نہیں وہ ٹھیکہ کنٹینیو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، مجھے کرنسی مارکیٹ کی رپورٹنگ چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن اس طرح کا ایک پروسیجر ایگزسٹ کرتا تھا۔ ایک وقت کے اندر ڈالر کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر مار پڑی اور پاؤنڈ اس کے مقابلے میں اوپر آیا، جس طرح آج کل ڈالر نیچے جا رہا ہے، پاؤنڈ اور یورو اور باقی اوپر جا رہے ہیں، دوسری کرنسیاں یوان اوپر جا رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی ہوا تو پاکستان کے زیر مبادلہ کے ظاہر میرے خیال شوکت عزیز کے دور کی بات ہے، تو پاکستان کے اس وقت شوکت عزیز شاید فنانس منسٹر تھے، تو اس دور کے اندر پاکستان کے 2-2.5 ارب ڈالر اڑ گئے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہم مختلف کرنسیوں کے اندر اپنا اکاؤنٹ رکھیں گے، صرف ڈالر کے اندر ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر نہیں رکھے جائیں گے۔ تو پھر بہت سارا حصہ ہم نے، تقریباً 40% ہم نے جو تھا وہ یورو میں یا دوسری کرنسیوں کے اندر کنورٹ کر دیا کہ ہمارے ایسٹس ان کرنسیوں کی شکل کے اندر بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پڑے ہوں گے۔ تو یہ جس جوان پہ یہ جس جوان میں ہم نے کھولا ہے، یہ ہم نے کمائے ہوں گے، یا ہم نے جوان کا ادھار پکڑا ہوگا ایران، اپنا کیا نام ہے ان کا، چین سے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے اس مسئلے کے اوپر، یہ کوئی ہم فکس نہیں ہے کہ ہم یوان کے اندر ہی آئندہ تیل کی خریداری کریں گے رشیا سے۔ ہمارے پاس جو کرنسی ہوگی ہم اس میں کر سکتے ہیں، تو یہ ہم ریال میں بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ درہم میں بھی کر سکتے ہیں، یہ معاہدے کا حصہ،
ٹھیک ہے, یہ معاہدے کا حصہ ہے. ہمارے پاس جو کرنسی فالتو ہوگی ہم اس میں کر سکتے ہیں. میکسیمم جو ہمارے پاس ارننگ ہے وہ سعودی ریال کی ہے نا, تو سعودی عرب تو خود بھی تیل خرید رہا ہے نا, تو ہم بھی سعودی ریال کے اندر ان سے تیل خرید لیں گے تو کیا حرج ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کے ساتھ ہمارے معاہدے کا حصہ ہے. جو کرنسی ہمارے پاس آپشن دستیاب ہوگا ہم اس میں خرید لیں گے. یوں یہ ڈالر پہ پریشر نہیں, اس وجہ سے اسے ڈالر کے اوپر پریشر نہیں کہا جا سکتا. تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. السلام علیکم دادا جی, میں عمر عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آج کل کافی سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت ویلتھ ٹیکس لگانے جا رہی ہے, جو کہ وہ مطلب جو لوگ سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منی بجٹ آئے گا IMF ہونے کے بعد, اور اس جب نئی گورنمنٹ بن جائے گی تو وہ پھر منی بجٹ میں ویلتھ ٹیکس وغیرہ امپوز ہونے کے کافی امکانات ہیں. تو آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کائنڈلی یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ یہ ویلتھ ٹیکس کیا ہوتا ہے, اور اس کو یہ کتنی پرسنٹیج سے لگے گا, اور یہ کن لوگوں پہ لگے گا, اور اس کے بارے میں آپ ہمیں جو بھی گائیڈ کر سکیں تو نوازش ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے, ویلتھ ٹیکس جو ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, آپ کے پاس جتنے ایسٹس ہیں ان کے اوپر لگتا ہے, آپ کی دولت کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ انگریز کی زکوٰۃ ہے. انگریزوں نے یہ زکوٰۃ متعارف کروائی ہے, یہ اس کی طرح کا ہوتا بہت تھوڑا سا ہی ہے, لیکن آپ کے ایسٹس کی ویلیویشن جب دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اگر 0.5% یا 1% بھی سالانہ کا ٹیکس لگ جائے تو مثلا آپ کا یہ گھر ہے جو آپ کا یہ زیر استعمال نہیں ہے, تو اس کی ایک مالیت آپ اسیس کرتے ہیں. آپ نے چونکہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو آپ کا کوئی پلاٹ ہے, اس کی مالیت نہیں ہے, اس کی ایک مالیت اسیس کی جائے گی سرکاری ریٹ کے مطابق, اور پھر اس کا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ جو کہ پیسوں میں بہت بڑا رقم بن جاتی ہے. ایک بندے کا پلاٹ پڑا ہوا ہے, وہ 2.5 کروڑ کا پلاٹ ہے, لیکن ہے وہ میری طرح یوٹیوب کے اوپر گزارا کرنے والا. ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ مطلب انکم اس کی جو ہے وہ 2.5 لاکھ بھی نہیں ہے ماہانہ, تو اس کو جو آپ کہیں کہ جناب وہ 1.5 کروڑ کا 2.5 کروڑ کا جو کنال کا پلاٹ ہے, اس کا بھائی آپ 0.5% جو ہے نا وہ ٹیکس دے دیں, ٹھیک ہے, تو اس کا 0.5% بھی 1.25 لاکھ بن جاتا ہے, تو وہ غریب کے لیے وہ بھی دینا مشکل ہو جائے گا نا. ایک میں بات آپ کو کر رہا ہوں, لیکن یہ ویلتھ ٹیکس ہوتا ہے ویلدی لوگوں کے لیے جو کہ معاشرے کے اندر جن کی دولت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہم نے ایک سپر ٹیکس نہیں لگایا تھا کہ جو کمپنیاں جو ہیں وہ اربوں میں کمائی کر رہی ہیں, ان کی انکم کے اوپر اتنے %, 5% کے 3% ٹیکس لگا دیا تھا ہم نے, اور وہ کنٹینیو کیا ہے. اس طرح کی ویلتھ ٹیکس کی اب آ جائیں اس خبر کی صحت کی طرف. ویلتھ ٹیکس کے لگنے کے حوالے سے افواہیں ایک مخصوص گروپ جو ہے وہ ہر بجٹ کے آنے سے پہلے اڑاتا ہے, اور ان افواہوں کے نتیجے کے اندر یہ ویلتھ ٹیکس جو ہے یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, حکومت نے اس دفعہ بھی بجٹ کے اندر ویلتھ ٹیکس نہیں لگایا, لیکن ان لوگوں نے آنے سے پہلے ویلتھ ٹیکس کے بارے میں افواہیں اڑا دی. نتیجے کے طور پہ ایک ترتھلی مچ گئی, کیونکہ ہم خبر کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنے کے حوالے سے انتہائی پھسڈی قوم واقع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم انتہائی نالائق قوم واقع ہوئے ہیں. تو جب ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور ڈرنا اور یرکنا شروع کر دیں گے تو پھر نتیجے کے طور پہ اس طرح کے سوالات آئیں گے جو آپ نے لگا دیے ہیں. اب آ جائیے جو ہے وہ اپنا تیسرے لیول کے اوپر آ جائیے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے اس کے نتیجے میں نئی شرائط آئیں گی, اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ویلتھ ٹیکس لگا ہوا تھا اور اس ویلتھ ٹیکس کو زیرو کیا تھا شوکت عزیز صاحب نے, کیونکہ شوکت عزیز صاحب نے بیرون ملک سے اپنے پیسے پاکستان میں ٹرانسفر کرنے تھے اور انہیں وائٹ کر کے پھر پاکستان سے واپس لے کے جانا تھا. تو اگر وہ واپس لاتے اور اس کو اپنی ریٹرن میں ڈکلیئر کرتے تو پھر ان کو ویلتھ ٹیکس بہت زیادہ دینا پڑتا تھا, تو انہوں نے ویلتھ ٹیکس ہی اڑا دیا تھا. ویلتھ ٹیکس ایسے اڑا تھا. ٹھیک ہے, اب جب بھی اس کو دوبارہ لگانے کی بات ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی لابی ہے جو اس کی مزاحمت میں آ جاتی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ ویلتھ ٹیکس لگا کے ٹیکس حکام کے ہاتھ میں ایک تلوار پکڑا دی تھی, ایک چھری پکڑا دی تھی, ایک چاقو پکڑا دیا تھا.
جب یہ ٹیکس ختم ہوا ہے تو اس وقت 24 یا 25 کروڑ روپیہ اس مد کے اندر قومی خزانے میں جمع ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اتنے وہ انہوں نے یہ جواز پیش کیا تھا کہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم نے ایک خوف کی فضا پیدا کی ہوئی، کیونکہ نہ یہاں پہ بلڈنگز کے سروے ہیں پراپرلی، نہ ہمارا جو ایف بی آر ہے وہ اس کے اوپر کو پراپر کام کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے. کم جو آندھی ویسے ہی موت ہوتی ہے. تو ویلتھ ٹیکس کے اگر لگ بھی جاتا ہے تو اس کی کلیکشن بڑی فالٹی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا ان پلاٹس کی یا ان فائلوں کی، تو اس کے اوپر پھر یہ کٹتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. جب یہ خاص طور پہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ویلتھ ٹیکس کٹتا ہے. تو اس کے اوپر تو پہلے ہی ہم نے بہت زیادہ ٹیکسیشن کر دی ہوئی ہے. تو ویلتھ ٹیکس لگا کے ہم اپنا پراپرٹی کی اسپیکولیشن کو تو روک نہیں سکتے. تو لہٰذا پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حکومت نے تو بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا تھا یا کیا اور نہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو وہ ضرور کرے گی. یہ اسی طرح کا ایسٹیمیشن ہے جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 100 ارب ڈالر کا جو ہے وہ پوٹینشل ہے. ٹھیک ہے. اور کٹھے ہم سے جو ہے وہ 2 ارب ڈالر بھی نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. کہ منرل کے اندر جی پاکستان کا سالانہ 100 ارب ڈالر کا پوٹینشل ہے. اچھا جی تو ہوں کنے کر دو وہ پہن 220 کروڑ ڈالر بھی نہیں ہو پاندے تو کیا ہو گیا. یہ جسے کہنا چاہیے ایسٹیمیشن ہوتی ہے اور وائلڈ ایسٹیمیشن ہوتی ہے. اور اپنی نوکریاں کرنے کے لیے یہ جو ہمارے نام نہاد رپورٹ رائٹر ہیں یہ اس طرح کی فالٹی اسٹیٹمنٹ اور لافٹی اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. ان کی طرف نہ جایا کریں. ٹھیک ہے نا. جو ریالٹی ہے اس کے اوپر بات کریں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. پاسبلٹی کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ جناب اگر یہ ہو جائے 9 من تیل ہو جائے تو رادھا ناچ دے، تو اس رادھا کے ناچنے کی ضرورت کے اندر دیکھیں اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں ٹی وی اور میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بہت اچھی طرح کی جا سکتی ہیں اور بہت اچھی طرح کی جاتی ہیں. لیکن عملی طور پہ یہ صورتحال ہے کہ ہمارا ایف بی آر کا ڈیٹا ہی محفوظ نہیں ہے. اور ایف بی آر کے ڈیٹے کے اوپر آ کے انڈین ہیکر جو ہیں وہ 5 دن تک قبضہ رکھتے ہیں اور ایف بی آر جو ہے اپنا ڈیٹا نہیں چھڑا پاتا ان سے. ٹھیک ہے. مطلب مبلغ اوقات یہ ہے ہمارے ایف بی آر کی کہ اس نے جب وہ اپنا ڈیٹا ہی حفاظت نہیں کر پا رہا تو اس نے ہمیں اور کیا کرنا ہے. تو خیر اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بجٹ آئے گا. آئی ایم ایف سے بجٹ آ گیا ہے. نئی حکومت آئے گی. آئی ایم ایف سے مذاکرات کرے گی. ویلتھ ٹیکس کا پوٹینشل آپ بھلے 200 ارب ڈالر کا بنا لیں لیکن اس سے جمع 25-30 کروڑ 40 کروڑ ہی ہونا ہے. تو 25-40 کروڑ کے لیے اتنا بڑا آپ سٹرکچر کھڑا کریں گے، اتنے افسر رکھیں گے تو اتنا تو انہوں نے کھا جانا ہے، ان کی تنخواہوں میں لگ جانا ہے. تو کیا ہے اس طرح کا غیر عملی قسم کا بے عملی قسم کا ایکسرسائز کرنے کی. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے پریشانی نشتہ. السلام علیکم سر، میرا نام محمد حذیفہ اویس ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. سر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ایکچولی ابھی اپنا انٹر کے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیا اور فرسٹ ایئر میں میرے 77% تھے. ایکچولی اس سال ای کیٹ پہلے ہو گیا اور انہوں نے یو ای ٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ای کیٹ پہلے ہونے کی وجہ سے پیپر کی اچھی تیاری نہیں ہوئی تھی. تو میرے 65-70 ٹچ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سر میں کہیں اپلائی کرنا چاہتا تھا تو آپ کائنڈلی گائیڈ کر سکتے اسکالرشپ کے. میں نے آپ کی سارے بلاگس کی سیریز دیکھی تھی تو کائنڈلی مجھے گائیڈ کریں. وہ تو پچھلے سال کی تھی تو آپ مجھے اگر گائیڈ کر دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. میں نے آپ کو ای میل بھی کی تھی awais21@gmail.com سے، لیکن آپ نے رپلائی نہیں کیا. کائنڈلی پلیز اس کا رپلائی کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. ویسے مجھے آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آئی. آپ اتنی زیادہ ڈپریس کیوں ہیں؟ اتنی چھوٹی آواز ہے. میں نے کان پہ بھی لگا کے سنا ہے کیمرے سے سائڈ پہ ہو کے. مطلب آپ بعض الفاظ پراپر ادا نہیں کر پا رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ نے فرسٹ ایئر کے پیپر دیے ہیں، آپ کے 70% تک مارکس آ جائیں گے. اچھا جی، اس کے بعد آپ کا داخلہ ہو گیا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر. اچھا تو پھر آپ کو اسکالرشپ کس چیز کا چاہیے ہیں؟ اپنا سرکاری یونیورسٹی کے اندر آپ کا یو ای ٹی کے اندر داخلہ ہو گیا ہے
تو اپنا اگر آپ اس کی فیس افورڈ نہیں کرتے تو نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے وہ آپ کو لون دے دیتا ہے. انٹرسٹ فری لون ہے نیشنل بینک آف پاکستان کا, UET اس لسٹ میں آتی ہے. آپ نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی برانچ کو اپروچ کریں اور وہاں سے لون لے کے اپنے اخراجات پورے کر لیں. جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ کے میسج کی, ذرا تھوڑی سی آواز بلند رکھ لیا کریں یار, بوڑھا آدمی ہوں, سنا نہیں جاتا میرے سے, اور ذرا آہستہ آہستہ بات کر لیا کریں تو تاکہ میرے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو. ٹھیک ہے, تو اپنا آپ کا میں ای میل دیکھ لوں گا, بس ٹائم نہیں مل رہا ای میل دیکھنے کا, تو میں اس کے اوپر بھی آپ کو رپلائی کر دوں گا. السلام علیکم دادا جی, میرا نام عمر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو PICT کا شیئر ہے یہ میرے پاس کافی جمع ہوا ہے اور یہ کیپو کیب نیچے جا رہا ہے, اس کا کیا فیوچر ہے؟ اگر کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پاس چلا جاتا ہے, یہ کمپنی چلی جاتی ہے, تو اس سے رکھنا چاہیے یا میں بھی اسے لوور کیب پہ جتنے پیسے ملتے ہیں بیچ دوں؟ دیکھیں, اگر تو آپ لمبے عرصے کے لیے اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے 3 سے 4 سال کے لیے, تو پھر فوری طور پہ بیچ دیں. ابھی پچھلے دنوں یہ آیا تھا 4 کے اوپر, ٹھیک ہے, اور ویسے یہ نہیں جانا چاہیے کسی کے پاس نا, وہ تو پورٹ قاسم کراچی پورٹ ٹرسٹ کے کوئی 1-2 ہیں چیزیں جو کہ جا رہی ہیں ابو دھابی والوں کے پاس, تو یہ تو نہیں ہے اس میں. میری رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے دادا جی. پوچھنا میں یہ تھا کہ اگر آپ تو کہتے ہیں کہ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے, مگر اگر 5 سے 6 ماہ کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کون سا شیئر ٹھیک رہے گا؟ ویسے کیب کو میں کہہ رہا ہوں کہ نشاط یونین پاور یا نشاط یونین لمیٹڈ میں مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. شکریہ. میں بھائی 6 ماہ کے لیے تو قطعاً بھی حامی نہیں ہوں انویسٹمنٹ کرنے کا. ہاں, اگر 6 ماہ سے زیادہ آپ کرنا چاہیں تو پھر دونوں ہی بہت اچھے شیئر ہیں, دونوں ہی بہت اچھے ہیں. کیپکو نے اس دفعہ کچھ نہیں دیا, اگلی دفعہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ دے گا, اور پھر ایئر اینڈ کی کلوزنگ بھی آ جا رہی ہے, میرے خیال جون کا یہ سال ہے اس کا, تو وہ اس میں بھی کچھ دے گا, تو اس میں کر لیں. ٹھیک ہے جی. آج کا آخری پیغام, اچھا جی, یہ انہوں نے آڈیو ٹیکسٹ میسج بھیج دیا بھائی. جی السلام علیکم رضی صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. پہلی دفعہ آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا ولاگ جو ہے وہ ریگولر سنتا ہوں, اور مجھے صرف انفارمیشن لینی تھی کہ اسکالرشپ کے متعلق میرے بیٹے نے ابھی جو ہے وہ آئی کام کیا ہے, تو مجھے کچھ اسکالرشپ کے متعلق آپ کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں؟ بھائی آپ کا جو جس نمبر سے میسج آیا ہے وہ تو پاکستان سے کے اندر سے نہیں ہے, تو اسکالرشپ جو ہیں وہ جب اپنے کاغذات کے اندر سچ بولے گا تو مسترد ہو جائے گا. اس کے لیے بہت لوور انکم بریکٹ جو ہے کوئی 30-40 ہزار روپے مہینہ, 50 ہزار روپے مہینہ تک میرا خیال ہے جس کے والد صاحب کی انکم ہو, وہ بچہ زیادہ تر کوالیفائی کرتا ہے. لیکن میں آپ کو اسکالرشپ کی لسٹ بھیج دوں گا, آپ مجھے ای میل اپنا بھیجیے, کیونکہ وہ لسٹ بڑی ہے تو اس میں سے آپ کو میں کر دوں گا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر, اگلے دادا پوتا شو کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.